والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورہ توبہ اور آیت نمبر 17 کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے کئی مسائل بیان فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ کہ دینی مراکز، توحیدی مراکز بنانے کا حق کس کو ہے اور فائدہ کس کو ہوگا. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جب تک مرکز نہ ہو یا مرکز کے ساتھ تعلق نہ ہو، اس وقت تک دعوت حق پر رہنا بھی مشکل ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں فرمائی گئی. حالانکہ مکہ میں کعبۃ اللہ تھا، اور یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ خیر و ارض اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی سب زمین سے سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا
وہ کعبۃ اللہ والا ٹکڑا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں اِنَّا کے خیر الارض، خیر ارض اللہ۔ جس ٹکڑا میں کعبہ ہے یہ ٹکڑا اللہ کی ساری زمین سے افضل ہے، شان والا ہے۔ تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت مرکز کو قائم کرنا تھا۔ اور جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آل حق کا پہلا مرکز مسجد نبوی شریف کو قائم کیا گیا، اور مسجد نبوی کی آپ تاریخ پڑھیں کہ اصحاب رسول نے کس قدر جاں فشانی کے ساتھ اور کس قدر محنت و جہد کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور کس جذبہ کے ساتھ اس مسجد کو تعمیر کیا۔ پھر حکم ہو گیا کہ جو آدمی ہجرت نہیں کرتا مرکز کی طرف تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں۔ اتنا بڑا حکم۔ ایمان معتبر تب ہوگا کہ مکہ سے مدینہ یا جہاں کہیں بھی کوئی موجود ہے وہ ہجرت کرے گا۔ تو مقصد کیا تھا کہ مرکز مضبوط ہو اور سب کا مرکز کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ ہجرت کو فرض کر دیا گیا، اس کے موانع کو ہٹا دیا گیا۔ یہ تھا مرکز کے ساتھ تعلق۔ پھر جب وہ مرکز مقدس شخصیات سے آباد ہوا اور مرکز نے کام شروع کیا تو وہ کام بقا بن گیا کہ آج 15ویں صدی میں آپ بیٹھ کر اسی مرکز کے انوار سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ زبان بھی نہیں ملتی، آپ عربی نہیں، اور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، کئی صدیوں کے زمانے کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے سینے میں بات وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجھے سب سے پہلی بات، اور اگر اس سے پہلے پیچھے چلے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا، اعلان ہو چکا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب جناب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام اپنا گھر نہیں بنایا،
اپنی رہائش ابھی نہیں بنائی. قرآن کریم نے ذکر کیا ان اول بیت وضع للناس. اس اول کے دو معنی مفسرین نے کیے. ایک معنی یہ کیا کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنا تو وہ کعبۃ اللہ تھا. ان اول بیت وضع للناس. آدم کا گھر بعد میں، اپنی رہائش بعد میں، خدا کا گھر پہلے، توحید کا مرکز پہلے. اگر یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں تو آپ کے ذہن میں علم کے کئی ابواب کھل سکتے ہیں. لیکن علم وہ کام کا ہوتا ہے جو دل میں آئے. جو علم ہوتا ہے نا زبان والا یا کان والا، کان کے اندر رہ جائے وہ علم کام نہیں دیتا، وہ علم نافع نہیں. جو علم یہاں زبان کی نوک پہ رہ جائے اس علم کا فائدہ نہیں. علم وہ فائدہ دیتا ہے جو کانوں سے گزر کر دل میں جگہ پکڑے، جو زبان سے گزر کر دل میں جگہ پکڑے. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے. ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو علم نفع نہ دے، فائدہ نہ دے. اور اسی لیے قرآن مقدس نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے جاننے والے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے متعلق علم رکھتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جو اللہ کے بعید کو سمجھتے ہیں، اللہ کی جلال، اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ رب العزت کی معرفت جن کے دل میں اتر جاتی ہے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے. آج ہمارے اس دور میں مصیبت یہ بن گئی کہ قرآن و سنت کے علوم یا کانوں تک رہ گئے یا زبان تک رہ گئے. بیان کرنے والے وہ زبان کا پہلوان ہوگا لیکن زبان سے گزر کر علم کا محل دل نہیں بنے گا، اس لیے خشیت نہیں. اور جو سننے والے ہیں وہ کانوں کی لذت حاصل کریں گے، اور کان کی لذت تک اسی لیے وہی جو قرآن سن رہا ہے، مسائل سن رہا ہے، تو اگر دوسرے وقت میں آپ اس کو دیکھیں تو وہ گانے بھی سن رہا ہے. مقصد اس کا ہے اپنا کانوں کی لذت حاصل کرنا. تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو بات کتاب و سنت کی سمجھ آئے اس نیت سے سنو کہ جی اللہ کا فرمان اور پیغمبر کا فرمان ہے، اور اس کی قدر و قیمت تمہارے دل میں آئے اور اس پہ پھر عمل کرنے کا عزم کر لو. جب عزم کرو گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ عبادت بندے کے بس میں ہے، نہ عمل کی توفیق بندے کے بس میں ہے. عمل کی توفیق بھی ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے، عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے.
تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر بعد میں اور توحید کا مرکز پہلے، گھروں کی آبادی بعد میں اور توحید کا مرکز، جس کو شریعت کی زبان میں مسجد کہا جاتا ہے، مرکز توحید کا عنوان شریعت میں مسجد ہے، یہ مسجد پہلے ہے۔ آپ ذرا غور کر لیں، آج ہمارے ذہن میں یہ بات ہے گھر کی اہمیت زیادہ ہے یا مسجد کی؟ یہ سوچنا ہوگا۔ مسجد کی اہمیت نہیں رہی، مرکز کی اہمیت نہیں رہی، مسجد کے ساتھ تعلق نہیں رہا، اس لیے آج یہ قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ وہ قوم تھی جو مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی، اور روم، فارس، عجم ان کی مسجد میں بیٹھنے سے لرزہ بر اندام ہوتا تھا کہ یہ جب اکٹھے ہو گئے تو پورا کفر اس سے ڈرتا تھا۔ اور آج حالت کیا ہے؟ اسلامی ممالک کو دیکھو، اپنی تعداد کو دیکھو، وسائل کو دیکھو، تو جتنے وسائل اس وقت مسلمانوں کے پاس سے، جتنے ایریا اس وقت مسلمانوں کے پاس سے، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے اس وقت اس دھرتی پہ موجود ہیں، یہ سابقہ دور میں نہیں تھے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ 60 آدمی لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا رہے ہیں، اور لشکروں کی صفیں الٹ دینے والے، اور چند عرب سے اٹھ کر روم پر چھا گئے، فارس کے ٹکڑے کر دیے، یا آپ کے افغانستان کابل تک آ پہنچے۔ کابل کا ذکر ہے ابو داؤد شریف میں، افغانستان والا کابل، یہاں تک آ پہنچے۔ روس کے ایریے، عجم کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ، علم ان کے دل میں تھا، ایمان ان کے دل میں تھا۔ اور آج آپ کا کیا کام ہے؟ ڈراموں سے دین سیکھا جا رہا ہے۔ آج کل ایک نیا ڈرامہ آیا اور اس میں لوگ مشغول ہیں، اور ترکی ڈرامہ اس سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ جب اللہ قوم پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسی لعنت کی طرف دلچسپی بڑھتی ہے۔ اور اس ڈرامے میں ہے کیا؟ وہی زنانیاں، اور اس میں پیش کیا گیا کہ پہلے مجاہدین جو تھے وہ بھی زنانیوں کے عشق میں جنگیں لڑتے تھے، یہ تصور دیا گیا۔ اور وہی بے پردہ لڑکیاں اور صوفی ازم، بدعات کا پورا مرکب، اور ابن عربی کا وہ صندوقچہ، اس صندوقچے سے فتح مل رہی ہے۔ اور ان ظالموں سے پوچھو بدر میں کون سا صندوقچہ تھا، احد میں کون سا؟ تو یہ سب بدعات کا مرکب اور خرافات، بے حیائی کا خلاصہ وہ ترکی ڈرامہ، اور اصل میں ان کا مقصد
اہل توحید کے خلاف ایک مستقل سازش کہ یہ جو کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی پر اہل توحید کی حکومت ہے، اس کو بدنام کرنا اصل ان کا ہدف ہے، اصل ان کا مقصد یہ ہے۔ تو خیر بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن سے دین جس کو نہیں مل سکتا، پیغمبر کے فرمان سے جس کو دین نہیں مل سکتا، اس کو یہ تغرل کے ڈرامے سے دین ملے گا۔ اچھے بھلے داڑھی والے بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی بہت ساروں نے کہا بہت دلچسپ ڈرامہ، بہت زبردست، واہ کیا بات ہے۔ ہم نے یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ دین ڈراموں سے سمجھ آ رہا ہے۔ قرآن مقدس جیسی کتاب ان کے لیے رہنمائی نہیں، پیغمبر کا فرمان ان کے لیے رہنمائی نہیں، صحابہ کے غزوات، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، مسلمانوں کی تاریخ کا وہ سنہری باب جس میں پوری دنیا کے نقشے کو غازیان اسلام نے الٹ کے رکھ دیا، وہ تاریخ کے اوراق وہ یاد نہیں، اور آج ڈرامے پہ قوم بیٹھی ہے۔ ہمیشہ کفار نے تمہیں اصل ہدف سے دور رکھنے کے لیے کئی قسم کی کھیلیں کھیلی ہیں۔ جہاد سے ہٹانے کے لیے کرکٹ کا ہتھیار دے دیا مسلمان نوجوانوں کو تاکہ جہاد کے قریب نہ جائیں، مسلم امت کو کرکٹ کا ذوق دیا کہ یہ کرکٹ میں لگے رہیں، جہاد کے قریب نہ جائیں، اور جو دیندار ہیں ان کو رائبنڈ کی جماعت دے دی تبلیغی جماعت کے نام پر، اور مقصد ایک ہی ہے کہ جب اس طرح رائبنڈ جا جا کر خسی ہو جائیں گے، غیرت ختم ہو جائے گی، دین کی غیرت نام کی چیز نہیں رہے گی، تو مسلمانوں کے ہاتھ میں لوٹا، مسواک اور ان کے بسترا، اور یہی چیز سال بیرون سال اندرون یہی رہے گی، جہاد کا ذوق نہیں پیدا ہوگا اور جہاد کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو پوری سوچی سمجھی سکیم کے تحت وہ بستروں والی قوم مسلط کی گئی، دین کے رنگ میں اور پیارے رنگ میں، کہ کچھ لوگوں کو کرکٹ پہ لگا دیا کہ وہ دین کے قریب نہ آئیں، کچھ لوگوں کو ڈراموں پہ لگا دیا کہ وہ دین کے قریب نہ جائیں، کچھ کو فیس بک کا کھلاڑی بنا دیا کہ وہ ساری زندگی ادھر ضائع کریں، اور جو دیندار طبقہ دین کی خدمت کا جذبہ رکھنے والا تھا ان کے اندر ایک جماعت پیدا کر دی، جس جماعت کا مشن کیا ہے؟ جتنی جہاد کی ایتی ہیں اپنی چلت پھرت اور اپنی اس بستروں پر فٹ کر دی، کھانے پینے مشورے سارے وہ کھانے پینے پر فٹ کر دیے، اور گشت اور یہ ساری چیزیں جتنی اصحاب پیغمبر جہاد کے لیے جو اصطلاحات تھی وہ سب کی سب اپنی اس مذعومہ تبلیغ اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی آپ بار بار سن چکے ہیں، اس پہ فٹ کر کے تو مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنے کی ایک زبردست سازش یہ تیار کی گئی، اور اس تحریک سے خطرناک تحریک کوئی بھی ثابت نہیں ہوگی، سب سے خطرناک۔ خیر واپس آ جاؤ، دعوت حق کی بقا کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے سب سے پہلی چیز مرکز اور مرکز کے ساتھ تعلق ہے۔ جس ساتھی کو مسئلہ سمجھ آیا، سمجھ آنے کے بعد اگر اس کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ دین کی بقا، مسئلہ کی اشاعت کا ذریعہ اپنے مرکز کو مضبوط کرنا ہے،
تو وہ آدمی دین کی اشاعت میں کام کر سکتا ہے۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھ لو، ایک مرکز کی مضبوطی اور دوسرا مرکز کے ساتھ تعلق۔ ان دو باتوں کو سمجھ کے ان پہ غور کرو۔ یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا دو عنوان، اور بڑے عجیب عنوان ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ ما کان للمشرکین، مشرکان گل ٹھاندی نہیں، مشرکان نال گل ڈھکدی نہیں۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کا حق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں۔ مسجدیں بنانا مشرک کا حق نہیں ہے، مشرک کے لائق نہیں۔ غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مساجد اللہ مشرک نہیں بنا سکتا، اور یہ مشرک کا حق بھی نہیں ہے۔ حالانکہ مسجد بنانے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح احادیث میں، من بنا للہ مسجدن، جس نے من بنا للہ، جس نے مسجد اللہ کی رضا کے لیے بنائی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جتنی عالی شان مسجد بنائے گا، یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کا اتنا عالی شان جنت میں محل بنائے گا۔ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، جنت کا محل بنا کے وہ محل خالی نہیں رہے گا کہ جنت کا محل بن گیا خالی رہے گا، نہیں۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ جو من بنا للہ مسجدہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی وہ جنتی ہے، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا اور وہ جنتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں، جہاں پر ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ ہر آدمی کے بس میں تو نہیں ہے مسجد بنانا، آپ میں جتنے بیٹھے ہیں ایک آدمی الگ مسجد بنانا مشکل ہو جائے گا کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے ہر ایک آدمی کہ میں الگ الگ مسجد بناؤں گا، تو یہ ناممکن ہو، ہر آدمی کے لیے ناممکن ہوگا الگ الگ مسجد بنانا۔ اور اس حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ جو پوری مسجد بنائے، من بنا للہ مسجدن، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں وضاحت کر دی، فرمایا کہ جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، پرندے کے گھونسلے جتنی، تو بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر تیار کرے گا۔ اب وہ پرندے کے گھونسلے جتنے کا کیا معنی ہے؟ پرندے کے گھونسلے میں جماعت ہو جائے گی؟ پھر حدیث کا کیا معنی ہے؟ شکر ہے کہ یہ حدیث
ہمارے غیر مقلد بھائیوں کے ہاتھ نہیں چڑھی. نہیں تو اسلام آباد میں سارے گھونسلے ہی نظر آتے. گھونسلے جتنی مسجد بنائی. مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر پوری مسجد خود نہیں بنا سکتا اور اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا، چاہے ایک اینٹ بھی ڈالی، اینٹ سے بھی کم ڈالا، 1 روپیہ بھی ڈالا اخلاص کے ساتھ، تو جتنی استطاعت ہے اس کی، اس کے مطابق اس نے تعمیر میں حصہ لیا تو اللہ اس کو بھی اجر و ثواب عطا کریں گے. یہ معنی نہیں ہے کہ پرندے جتنی کوئی مسجد بنا لو، یعنی پرندے کا گھونسلہ بالکل معمولی سا چھوٹی سی جگہ ہے، تو اگر کوئی اتنا حصہ بھی ڈالے گا مسجد کی تعمیر میں تو اللہ رب العزت اس کو بھی اجر و ثواب عطا کریں گے. اور ایک اور حدیث میں جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل ختم ہو جاتا ہے. ختم کا مطلب ہے منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو نمازیں نہیں پڑھ سکتا، روزے، حج، عمرہ. مسئلہ اسی طرح ہے، مولویوں کو اس میں بھی دھوکہ لگا ہے. مرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا چند اعمال وہ بھی ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں. ان میں ایک عمل یہ مسجد کا بنانا ہے، مرکز کا بنانا ہے. مسجد جب تک قائم رہے گی، یہ مر گیا اس کو برابر کا ثواب ملتا رہے گا. نمازیں اور کوئی پڑھے گا، بیان کرنے والا کوئی اور ہوگا، مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والا کوئی اور ہوگا، پڑھنے پڑھانے والے کوئی اور ہوں گے، لیکن ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے اصل. تو اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب. آپ دیکھ لیں حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی زمین کا حصہ خریدا. آج تک اور بعد میں جتنے نمازی وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب حضرت عثمان کو بھی مل رہا ہے. جن جن صحابہ نے اس میں حصہ ڈالا ان سب کو عبادت آپ کر رہے ہیں، ثواب ان کو بھی مل رہا ہے. اتنا بڑا ثواب. لیکن فرمایا خبردار، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اتنا کار خیر مسجد بنانا، لیکن میرے رب نے فرمایا مشرکو تمہارا حق ہی نہیں مسجد بنانا. معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. مساجد اللہ کیوں؟ فرمایا شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی شہادت دینے والے. مفسرین نے لکھا وہ شہادت کیا تھی؟ وہ یہی کہتے تھے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، کہتے تھے اللہم لا شریک لک الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک. اللہ ویسے تو تیرا شریک کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن جن ہستیوں کو
تو نے طاقت دے رکھی ہے، اختیار پھر بھی تیرا ہے۔ جو کرنیاں بھرنیاں والے جن کو ہم سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی پاور تو نے دی ہے، ان کو بھی طاقت تو نے دی ہے، ان کو بھی اختیار تو نے دیا ہے۔ تیرے اختیار ذاتی ہیں اور ان کے اختیارات عطائی ہیں، ان کی پاوریں عطائی ہیں۔ یہ تھا شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب کہتے الا شریکن ہوا تملکہ وما ملک، شریک صرف وہ ہے جس کو تو نے طاقتیں دی ہیں، تو نے پاوریں دی ہیں۔ بابا حبل ہو، اس کو مشکل کشائی یا سفارش کی تو نے طاقت دی ہے۔ بابا ابراہیم ہو، اس کو مشکل کشائی یا سفارش کی تو نے طاقت دی ہے۔ یہ سب ان کا مال بھی تیرا مال ہے، پر تیرے پیارے ہیں، تیرے لاڈلے ہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ان کی جو بات ان کے منہ سے نکلے وہ اللہ کے دربار میں ہر ضرور قبول ہوتی ہے، شفاعت قہری کے درجے میں قبول ہوتی ہے۔ ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، اللہ نے فرمایا جب تک یہ کفر چھوڑتے نہیں ہو اس وقت تک تمہیں مسجدیں بنانے کا حق نہیں ہے۔ وجہ سبحان اللہ، یہاں پر ذکر کیا مساجد اللہ، اور سورہ جن میں ذکر کیا ان المساجد للہ، لیکن فرمایا خبردار ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس لیے کہ مساجد للہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ مساجد میں صرف رب کی پکار ہوتی ہے، مسجدیں رب کو پکارنے کا میدان ہے، رب کی عبادت کا محل ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، فرمایا خبردار مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اس لیے رب کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا۔ تو مسجد کی بنیاد توحید ہے۔ مسجد اسس علی التقوی، اسس علی التقوی، مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی توحید کا بیان ہے، وہ مرکز جس میں رب کی پکار کی دعوت ہو، وہ مرکز جس میں پیغمبر کی سنت کی اشاعت ہو، وہ مرکز جس میں قرآن و سنت کا خالص بیان ہو۔ مسجد کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور جو مشرک ہے وہ شرک کرتا ہے، وہ اللہ کو بھی پکارتا ہے اور یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، وہ اللہ کو بھی پکارتا ہے اور المدد یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتا ہے، وہ اللہ کو بھی حاضر ناظر سمجھتا ہے، پیروں فقیروں کو بھی حاضر ناظر سمجھتا ہے، وہ رب کو بھی غیب دان سمجھتا ہے، پیروں فقیروں کو بھی غیب دان سمجھتا ہے، وہ رب کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے، علی حجویری کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے، باؤ سلطان کو بھی حاجت روا سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا سنو مشرکو، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں، کیونکہ مسجد ہوتی ہے اس سے علی التقوی، اس سے علی التوحید، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ اور مشرک جب اللہ کی پکار خالص کا مسئلہ نہیں مانتا تو مسجد کس منہ سے بناتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مشرک بنائے دربار، روزے، جھنڈیاں، کنڈیاں، مسجدیں بنانے کا مشرک کو حق، اور جو تم مشرکوں کو چندہ دیتے ہو، مشرک
چھابڑی اٹھا کے آتا ہے جی مسجد کی تعمیر مسجد کی، اور تم چندے دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ اس لیے یاد رکھو مشرک کی مسجد مسجد نہیں، مسجد وہ ہے جو اس کی بنیاد توحید ہو۔ مشرک کی مسجد مسجد ہو جو تم چندے دیتے ہو۔ اب کچھ نیچے دیکھتے ہیں، خیر مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ مشرک کو مسجد کے لیے چندہ دینا حرام ہے، اس کا تعاون کرنا حرام ہے، کیونکہ مشرک کی مسجد وہ شرک کا اڈا ہے، شرک کا مرکز ہے۔ تو جب رب نے فرما دیا کہ مشرکوں کا حق ہی نہیں مسجدیں بنانا، اگلا جملہ کیوں فرمایا شاہدین علی انفسہم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اپنے اوپر حابطت اعمالہم، شہادت دینے والے کوئی عمل نہیں۔ مفسرین نے جب مشرک حج کر کے آئے، وہ شہادت کیا تھی؟ وہ یہی کہتے تھے مشرک کا حج کہتے، ہاں اب ذرا ایسا بولو، مشرک عمرہ کر کے آئے، تم جاتے ہو جی اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے، در لعنتی، غیرت نہیں توحید کی۔ حابطت اعمالہم، اس کا عمل برباد ہے، حج برباد، روزہ برباد، نمازیں برباد، سب کچھ برباد۔ اور یہ کہنا مشرک کو اس کے اعمال پر اس کو مبارکیں دینا، تو فرمایا حابطت اعمالہم اولئک حابطت اعمالہم، ان کے عمل برباد، وفی النار ہم خالدون، اور یہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ چلو یہ مسئلہ تو ہو گیا کلیئر۔ اب مسجدیں بنائے کون؟ مسجد کی تعمیر کون کرے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو آباد وہ کر سکتا ہے یا مسجدوں کی تعمیر وہ شخص کرے، وہ بنائے مسجدیں، کون؟ من آمن باللہ، من آمن باللہ، پہلی شرط ہے کہ توحید کو مانتا ہو۔ جا آمن باللہ مشرکین کے مقابل آیا، جس کا خالص توحید پہ ایمان ہو اور اس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، قیامت کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتا ہو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور اگلی چیز وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور رب کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ مسجدیں وہ بنائے، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، بے ایمان نہ ہو، توحید والا عقیدہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اقامت صلاۃ پہ قائم ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، اور تیسرا اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ رکھتا ہو، اور چوتھا ذرا خیال کرنا، لم یخش الا اللہ، حکومت سے بھی نہ ڈرتا ہو، لم یخش
عوام سے بھی نہ ڈرتا ہو، لم یخشا چودھری سے بھی نہ ڈرتا ہو، حکمران سے بھی نہ ڈرتا ہو، کیونکہ یہ طبقے چاہے علاقے کا چودھری ہو، بڈیرا ہو، تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مسئلہ صاف ہو کر بیان ہو، کبھی نہیں چاہے گا۔ الٹیاں پلٹیاں رلے ملے ساری بھیڑیں اکٹھی کر کے رکھو۔ تو فرمایا مسجد وہ بنائے لم یخشا الا اللہ، جو رب کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، چودھری ہو، بڈیرا ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس سے ڈر گیا، اس کی بات مان لی، خلاف شریعت اس کی بات مان لی، مداہنت پر مبنی اس کی بات مان لی، سیاست پر مبنی اس کی بات مان لی، منافقت پر مبنی، تو وہ مسجد کا مقصد پورا نہیں کر سکے گا۔ مسجد میں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسئلہ تب بیان ہو سکتا ہے نہ کسی بڈیرے کا خوف ہو، نہ کسی چودھری کا خوف ہو، نہ کسی سیاستدان کا خوف ہو، نہ کسی بڑے کا خوف ہو، بلکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور مقصد یہ ہو کہ اس مسجد میں رب کی توحید کا بیان ہو، پیغمبر کی سنت کا بیان ہو، چاہے میرے خلاف ہو جائے یا کسی اور بڑے کے خلاف ہو جائے۔ لم یخشا الا اللہ، فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہ اگر شرطیں ہیں نا، ایمان بھی ہے، عمل کا جذبہ بھی ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا جذبہ بھی ہے، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر بھی نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں ہدایت والے، ان کو حق ہے مسجدیں بنانے کا۔ آپ غور کر لیں، جن میں یہ صفتیں ہیں وہ جمعہ کی نماز کے بعد یہاں تشریف رکھیں، اور جن میں ان صفات میں کوئی ایک صفت بھی نہیں تو وہ میٹنگ میں شریک نہ ہو۔ جمعے کے بعد مسجد کے متعلق میٹنگ ہوگی، کوئی مشرک شریک نہ ہو، ایمان والے شریک ہو، کوئی بدعتی شریک نہ ہو، سنت والے شریک ہو، اور کوئی ڈرو شریک نہ ہو، ڈرپوک گیدڑ یہاں نہ بیٹھے، مرد شریک ہوں جن کو اللہ نے جرت دی ہے، وہ شریک ہوں۔ تو سوچ لو، ابھی جمعے کے بعد میٹنگ ہوگی، تو جن میں اللہ نے ایمان، خشیت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ چیزیں، یہ شرطیں رکھی ہیں، وہ بیٹھے انشاءاللہ اس پہ مشورہ کریں گے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔